سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے رہنمائی لے کر اس پر اپنی زندگی چلانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ نے گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیبیہ کے مقام پر قیام کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ بھیجنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد صحابہ کرام سے بیعت لینا اور اللہ تعالیٰ کا اس مبارک موقع پر سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 کا نزول فرمانا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اس آیت مبارکہ کا نزول اور اس آیت مبارکہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، شان اور رفعت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور انہیں مومن کہا گیا، اللہ نے اپنی رضا کا ان سے وعدہ فرما لیا، ان تمام امور پر آپ نے ہمارے گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ ابتدائی گفتگو کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ پچھلے درس کے ساتھ اس درس کا تسلسل اور ربط قائم ہو جائے، سننے والے کو تمام حالات و واقعات کی سمجھ آ جائے اور درس کا جو معاملہ ہے وہ بآسانی ذہن نشین ہو سکے۔ تو آج ہم اپنے اس درس کو آگے لیے بڑھتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کو لکھنے کے لیے کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو اور حویتب اور مکرز کو بھیجا گیا، تو ان تمام افراد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھا، آج اس معاہدے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو ہم سب کے دلوں میں ایسے جاگزی فرما دے تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی کے رہنما اصول لے کر اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ بہرحال گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر دیکھا کہ سہیل بن عمرو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا قد سہل امرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ گویا یہ صحابہ اکرام کو خوشخبری بھی ہے، نوید مسرت ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت اور خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی نوید تھی جو اشارتاً صحابہ اکرام کو سنا دی گئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے ہونے سے پہلے ہی اس معاہدے کے بعد جو مثبت اثرات مسلمانوں پر مستقبل میں مرتب ہونے والے تھے ان کو جانتے تھے، اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ جو میرا خواب ہے وہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہیل بن عمرو آ کر بیٹھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اطراف آپ کی دائیں اور بائیں جانب عباد بن بشر اور سلمہ بن اسلم، جنہوں نے سروں پر خول پہن رکھے تھے، وہ پیچھے کی طرف مؤدب کھڑے ہو گئے۔ سہیل آیا اور 2 زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور گفتگو کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ
کسی معاہدے کی صورت میں مرتب کرنا ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سہیل کی آواز جب بلند ہوتی تو سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل کو مخاطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنی آواز کو آہستہ رکھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی جو تحریر کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس بن خولی کو فرمایا کہ آپ معاہدہ لکھیے، لیکن سہیل نے کہا نہیں، یہ صلح نامہ آپ کے چچا زاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم لکھیں گے یا حضرت عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاہدہ لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا لکھیے اے علی، لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل تڑپ اٹھا، کہنے لگا ہم رحمان کو نہیں مانتے، وہ لکھو جو ہم لکھا کرتے ہیں، یعنی بے اسم کا اللہم۔ مسلمانوں کا یہ تجویز سخت ناپسند تھی، اور انہوں نے کہا بے شک اللہ رحمان ہے اور ہم یہی لکھیں گے۔ اس نے کہا اگر آپ اس بات پر بضد رہے تو پھر ہم معاہدہ لکھنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تم لکھو بِاسْمِ کا اللہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان رسالت کے مطابق لکھا بِاسْمِ کا اللہم، اور پھر فرمایا لکھو ھذا ما اصطلح علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو دونوں فریقین کے درمیان صلح کی وجہ ہے، اور صلح کی شرائط اس معاہدے کے اندر تحریر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، یعنی محمد الرسول اللہ، سہیل پھر غصے سے تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ سارا جھگڑا ہی ہمارے اور آپ کے درمیان یہی ہے کہ ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو پھر ہم کیوں کر اس معاہدے میں ھذا ما اصطلح علیہ محمد رسول اللہ لکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے معاہدہ لکھنا ہے تو اس کو کچھ یوں لکھا جائے گا ھذا ما اصطلح علیہ محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے علی، آپ معاہدہ تحریر فرماتے وقت لکھیے بِاسْمِ کا اللہم ھذا ما اصطلح علیہ محمد بن عبداللہ، یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان لکھا جا رہا ہے جس پر صلح ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ یہاں پر اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ حضرت علی نے بھرے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ادب کی بڑی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے نام آپ کے منصب پر قلم چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس حوالے سے اگر اس واقعے کو اس تناظر سے دیکھا جائے کہ یہ سب کچھ ادب رسول اور محبت رسول کے تحت وقوع پذیر ہوا اور ادب رسول کی وجہ سے ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے آپ کے دلوں میں مزید محبت بڑھ جائے گی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو یہی سبق پڑھا ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر قلم چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہیں بھی اور کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ علی آپ نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا، نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آیت مبارکہ کا نزول ہوا، نہ ہی ایسی وحی کی کوئی بات ہمیں ملتی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیجئے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رسول نے ناراضگی کا معاملہ کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات محبت میں صحابہ کرام سے کچھ ایسے افعال سر انجام پاتے رہے ہیں یا وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں کہ جو اصلاً بظاہر تو اللہ رسول کے حکم کی مخالفت لگتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں نیت صحابہ کی اللہ کے رسول سے محبت تھی یا اللہ سے محبت تھی، جس وجہ سے شریعت نے ان پر پکڑ نہیں فرمائی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو اور بھی دوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ادب رسول ہے وہ کسی بھی
مزید بات کا محتاج نہیں کہ میں اس پر مزید دلائل دوں۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے، آپ سے آگے چلنے کو اپنے لیے آخرت کا خسارہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے مولا علی نے صدقہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جگہوں پر قیام فرماتے تھے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہی جگہوں پر جا کر ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ رسول اللہ کو گھر میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص مقام پر نماز پڑھوا کر اس جگہ کو اپنے لیے مستقل مصلی بنا لیا کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں، اور کتب احادیث صحابہ اکرام کے ادب کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ایسی تمام چیزیں منقول ہیں وہ کتب احادیث کے اندر بھری پڑی ہیں۔ لیکن ان واقعات کے محرکات صحابہ کی نیت سمجھنا ضروری ہے۔ روافض کی طرح آپ ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ مثلا اب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا گستاخ تھا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب و شتم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا جو کہ عقل سلیم سننے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب عبداللہ بن ابی مر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک جرت ہے، اور یہ ایسی جرت ہے کہ اگر ہم اس کو غور و فکر کریں اور غور و فکر کی آنکھ سے اس سارے واقعے کو دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر توہین نظر آتی ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری زندگی آپ پر سب و شتم کرتا رہا، آج آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے بعد میں اپنے اس عمل پر بڑا تعجب ہوتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس لہجے میں بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، ثوب کو کس انداز سے پکڑا۔ مجھے بعد میں اس بات پر بڑے تعجب ہوتا تھا یہ مجھ سے کیا ہوا۔ لیکن اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما کے مطابق آپ نے جو بات کہی تھی یا رسول اللہ آپ جنازہ نہ پڑھیے منافقہ، کیونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی و منشا کے مطابق آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ تم منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھو، نہ ہی ان کی قبروں پر جا کے کھڑے ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اب اس آیت کا جو نزول ہے وہ حضرت عمر فاروق کا وہی رویہ ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، لیکن یہ رسول اللہ کی محبت میں ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتا تھا، توہین کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ تو رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ نے اس کے بیٹے کی رضا جوئی کے لیے، دل جوئی کے لیے اس کے جنازے کی حامی بھری، کیونکہ وہ مخلص صحابی تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظر سے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں وہ رسول اللہ کی محبت کی روشنی میں سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، آپ کی شان ان کے دل میں اس قدر جا گزی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے روک رہے تھے۔ اس کی ایک مثال اور بھی آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا گیا، آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیتا جاؤں گا۔ لیکن جب منافقین کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کے لیے برابر ہیں، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اب ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے محبوب کے ساتھ معاملہ ہے کہ کیا یہ شان محبوبی کے خلاف ہے کہ رسول اللہ کی دعا اس مقام پر قبول نہیں کی جائے گی، نہیں مانی جائے گی؟ تو جواب یہی دیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب سے پیار ہے کہ محبوب میں آپ کے گستاخوں کو معاف نہیں کر سکتا اگرچہ آپ اس کی شفاعت فرمائیں۔ تو یہ ہے محبت کا معاملہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا معاملہ۔ لیکن اس کو لوگوں نے دوسری نظر سے دیکھا۔ اب وہ لوگ جو ناسبی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کو اس واقعے کو اسی تناظر سے دیکھنا چاہیے
کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کے لیے دعائے استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت اس کے حق میں قبول نہیں فرمائے گا، دعائے مغفرت۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا۔ آگے آتے ہیں، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاہدہ لے کر خود اس پر لکھ دیا کہ یہ معاہدہ جو عمر بن سہیل اور سہیل بن عمر اور محمد بن عبداللہ کے درمیان لکھا جا رہا ہے، اور اس کی شقیں یہ ہیں، یعنی اس میں یہ بات تحریر کی جا رہی ہے۔ سہیل بن عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت رسول اللہ کے ساتھ دیکھتا تو کہنے لگا کہ ما رأیت قوما احوط لدینہم من ہؤلاء، میں نے کسی قوم کو اپنے دین کے بارے میں اتنی زیادہ شدت سے احتیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ اس نے اس کو دینداری ہی سمجھا ہے، جو کافر ہے وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ کے نام پر بھی قلم چلانا گوارا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی عقل پر تف ہے جو اس کو دین کے منافی قرار دیتے ہیں۔ یہ حب رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ ایک کافر سمجھ گیا کہ یہ قوم اپنے دین کے بارے میں بہت شدت رکھتی ہے۔ بہرحال معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کی جو شرائط ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تحریر فرمانے کا حکم دیا۔ معاہدہ یہ لکھا گیا، اے اللہ تیرے نام سے یہ وہ معاہدہ جس پر محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے صلح کی۔ انہوں نے اس بات پر صلح کی کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، یعنی دونوں فریقین مسلمان اور کفار 10 سال تک جنگ نہیں کر سکتے، لوگ امن سے رہیں گے اور کوئی کسی دوسرے پر دست درازی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد والا معاملہ دونوں طرف سے نہیں ہوگا، مسلمان تو دفاعی صورتحال کے تحت ہی کفار کے ساتھ لڑتے رہے۔ اصل میں یہ شرط کفار کے اپنے لیے وبال جان بننے والی تھی، اور کوئی چوری اور خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا، ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں کریں گے۔ جس قبیلے کی مرضی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے اور ان کا ساتھ دے، اور جس قبیلے کی مرضی ہوگی وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لے۔ مکہ والوں میں سے جو شخص اپنے ولی کے اذن کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اس شخص کو واپس کیا جائے گا، اور جو شخص مدینہ سے مکہ آئے گا اس شخص کو کفار واپس نہیں کریں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اپنے صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں، اور آئندہ سال اپنے صحابہ سمیت عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں، مکے میں 3 روز قیام فرمائیں، تلوار کے بغیر ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہ ہوگا، تلوار بھی نیاموں میں بند رہے گی۔ یہ وہ معاہدہ حدیبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ مشترکہ طور پر تحریر فرمایا۔ اس معاہدے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور مشرقین کی طرف سے حویطب بن عبد العزیٰ، مقرز بن حفص نے دستخط کیے، جبکہ صلح نامہ لکھنے کا شرف سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہوا۔ اس معاہدے کا اصل جو نسخہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور اس کی ایک نقل سہیل بن عمر کو دی گئی تاکہ یہ لوگ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ جب عرب قبائل نے معاہدے کی یہ شک سنی کہ ہر قبیلہ آزاد ہے، وہ کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے، تو جس فریق کے ساتھ چاہے اپنی دوستی کر لے، اس دوستی کا تعلق نبھا سکتا ہے، تو بنو خزاعہ نے اسی وقت اعلان کیا نحن ندخل فی عہد محمد فی وعقدہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ معاہدے کی شرائط سنی تو ان پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا، دوسرا ہمارا کوئی شخص اگر مکے میں آتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مکے سے بھاگ کر مدینے میں آتا ہے تو کفار اس کو واپس لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ شرط تو مسلمانوں کے لیے بڑی ہی ناگوار تھی اور اس کو قبول کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی وجہ سے مسلمان خاموش ہی رہ سکتے تھے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر تنقید نہیں کی، لیکن ان فیصلوں پر وہ کفار سے سخت نالاں تھے، ناراض تھے کہ کفار نے یہ شرائط کیوں لکھوائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ اضطراب اور اضطرار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسا بالغ النظر شخص بھی اپنے قلبی اضطراب کو چھپا نہ سکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند سوالات کیے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دورس نگاہ اور نگاہ نبوت ان خوش آئند نتائج اور عواقب کو دیکھ رہی تھی جو اس معاہدے کے تحت مستقبل میں مسلمانوں کے لیے مثبت پیش خیمہ ثابت ہونے والے تھے، لیکن صحابہ کے سامنے تو فی الحال وہی حالات تھے کہ ابھی ایک معاہدہ لکھا گیا جو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو مستقبل میں مسلمانوں کے لیے ایک بہتر پیش خیمہ سمجھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس معاہدے کے نتائج مسلمانوں کے لیے انتہائی بہترین صورت میں ظاہر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صحابہ اکرام سے بیعت بھی لے چکے تھے، اس لیے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بت پرست قوم سے کسی صورت پر بھی راضی نہ تھے اور معاہدہ کرنے کے حق میں نہ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدہ کرنے کے بعد جس اضطراب سے گزر رہے تھے، یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے وہ کیا ہیں، اور اس مقام پر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قوی ارتباط ہے، روحانی مطابقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو ہم صوفیہ کی زبان میں فنافش شیخ کہتے ہیں، اس کا ایک عملی مظاہرہ اس مقام پر ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یہ سوال کسی شک و شبے کی بنا پر نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں۔ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو تو آپ اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ تم کیا بیمار نہیں ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بیمار نہیں ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ تو ہماری میں نے آپ کو ایک عوامی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ یعنی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں جھک کر شرائط ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلا سوال، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا، قال بلا، بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ دوسرا سوال، کیا ہم حق پر نہیں، کیا وہ باطل پر نہیں؟ تو فرمایا گیا بالکل ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ پھر فرمایا گیا کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں؟ قال بلا، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر پوچھا گیا پھر ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں اور عمرہ کیے بغیر کیوں لوٹ جائیں، حالانکہ اللہ نے ابھی ہمارے درمیان ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ اس سال ہی ہم عمرہ کریں گے، یہ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس سال ہی عمرہ کیا جائے گا، اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہم عمرہ کریں گے یہ میری طرف سے کہا گیا تھا، لیکن اس سال کی قید نہیں ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس گفتگو کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ترتیب کے ساتھ وہی جوابات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحمت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ وہی پہلا سوال تھا جو ادھر سے پوچھا گیا اور جواب ملا، لیکن یہاں پر بغیر سوال پوچھے حضرت ابو بکر صدیق وہی جواب دے رہے ہیں، حالانکہ صدیق اکبر اس مقام پر حاضر نہیں تھے جب بارگاہ رسالت میں عمر فاروق سوالات پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ دوسرا سوال جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں عمر فاروق نے رسول اللہ سے پوچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر فاروق کو خود سے ترتیب کے لحاظ سے وہی جوابات دے رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں، ان کے مقتول دوزخ میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمیں یہ کہہ کر لائے تھے کہ میں نے خواب دیکھا، لیکن اس خواب کی تکمیل اسی سال ہوگی یا اگلے سال ہوگی، اس بات کے متعلق حتمی طور پر نہیں فرمایا گیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، عوام الناس تو شاید اس گفتگو اور اس قوی ارتباط کو نہ سمجھ سکے جو تعلق ہے صدیق اکبر کا باطنی طور پر مزاج شناس رسول ہیں، اور آپ کی زبان سے وہی بات نکلتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے عین موافق ہوا کرتی تھی۔ بہرحال صدیق اکبر اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر سمینا و اطعنا، اور عمر فاروق اللہ رسول کی محبت میں بے قرار تھے اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ دونوں کیفیات ٹھیک ہیں، دونوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافی وقت گزر گیا جب میں ان کلمات کو یاد کرتا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، فما زلت اتصدق واصوم واصلی واعتق من الذی صنعت یومئذ مخافۃ کلام الذی تکلمت به حتی رجوت ان یکون خیرا۔ یہ کلمات جو میری زبان سے نکلے، ان کی تلافی کے لیے میں صدقے کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، تاکہ جو لغزش مجھ سے اس دن سرزد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جس لہجے سے سوالات کیے تھے، وہ لہجہ میرے لیے بعد میں پشیمانی کا سبب بنا، تو میں اس لہجے کی پشیمانی کے سبب، اس گفتگو کا جو انداز تھا اس کے سبب صدقہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ ہم نے کبھی بھی صحابہ کو معصوم نہیں مانا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسا فعل سرزد ہوا جو بارگاہ نبوی کے شایع نشان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو اس صحبت مصطفیٰ کے صدقے سچی توبہ کی بھی توفیق دی اور ایسے نیک اعمال کی توفیق دی جو ان گناہوں کو مٹا دے۔ قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آگے آتے ہیں، جب ان شرائط پر اتفاق ہو گیا تو سہیل کا اپنا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے امان طلب کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امان دیجئے، اور یاد رکھیے یہ معاہدہ ابھی لکھا گیا تھا، اور ابو جندل، یہ سہیل کے لڑکے کا نام ابو جندل تھا۔ ابو جندل جب وہاں پر پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی معاہدے پر دستخط نہیں فرمائے تھے، لیکن آپ نے ابو جندل کو صبر و تحمل کی تلقین فرمائی اور فرمایا ابو جندل صبر کر، اس کے اجر کی اللہ سے امید رکھ، یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیرے کمزور ساتھیوں کے لیے نجات کا رستہ بنائے گا۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کی ہے، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اب ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کیفیت کو دیکھ کے رسول اللہ کی گفتگو کو سن کر بہت زیادہ ہی پریشان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر احرام کھولا، اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا اور واپس مدینہ شریف کی طرف مراجعت فرمائی، اب واپس لوٹ آئے۔ دیگر واقعات انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل